تبلیغی جماعت کا بانی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر آئے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو آٹے کے ڈبے میں گھسانے کا تو آپ نے دیکھا انگلیوں کے ناخن سے کونوں میں سے درزوں میں سے کھرچ کے آٹا نکال رہے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کے کندھے پر کمر پہ تھاپی ماری، جب انہوں نے یوں کر کے سر اٹھایا تو ہاتھ کی مٹھی میں اتنا سا آٹا آیا کہ بیٹے کیا کر رہا ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ابا جان میں کیا کروں، بھوک برداشت کوئی نہیں، 3 دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا نہ گیا۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ سے بچے کا رونا دیکھا نہ گیا، حجرے میں کمرے میں چلے گئے، مصلی بچھایا، سجدے میں جا کے اتنا اللہ کو رو کے دکھایا، آنسوؤں سے مصلی کی جگہ تر کر لی۔ میرے عزیزوں پھر اٹھ کے واپس آئے، مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا بیٹا ڈیل کا کام کرتا جا، سجدے میں میرا اللہ سے وعدہ ہو گیا الیاس کے گھر میں موت آئے گی، قیامت کی صبح تک آج کے بعد کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ میں تو کہتا ہوں علاقے میں کوئی بیمار ہو جائے، کوئی پریشان ہو جائے، میں تو کہتا ہوں ابا سے دعا بعد میں کرانا، اماں سے دعا بعد میں کرانا، کسی سائیں سے دعا بعد میں کرانا، کسی پیر فقیر سے دعا بعد میں کرانا، مدرسے کے طلباء اکرام کے پاس آ جاؤ، کلاس لگی ہوئی ہے، چھوٹے بچے جنہیں استنجے کا پتہ کوئی نہیں، جنہیں پاکی نہ پاکی کا پتہ کوئی نہیں، جنہیں وضو کا طریقہ نہیں آتا، جنہیں قرآن کے ادب و احترام کا پتہ کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزوں تیرے میرے تہجد پر خدا کو اتنا ترس نہیں آتا جتنا قرآن پڑھنے والوں کے اللہ ان کے جھولنے پہ اللہ ترس فرماتا ہے۔ ان مدرسوں کے طالب علموں کے پاس آؤ اور کوئی اللہ کے بندوں اور نبی کے مہمانوں میرے لیے ہاتھ اٹھا دو۔ جب یہ قرآن والے اللہ کے قرآن کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں، قرآن والے اللہ کے قرآن کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب اکبر کی قسم ہے ان کی چھوٹی چھوٹی انگلیوں کے پورے پر خدا کی رحمت کو ترس آ جاتا ہے۔ کتنی عظمت والا قرآن، کتنی شانوں والا صاحب قرآن کو اللہ حکم دے رہے ہیں ابی بن کعب سے قرآن کی تلاوت سنو۔ اللہ میرا ابی بن کعب کا ہے جی یا رسول اللہ، فرمایا تجھے پتہ ہے میرا اللہ کہہ رہے اس سے قرآن کی تلاوت سن۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا کہا۔ کتنا قرآن عظمت والا، کتنا قرآن شانوں والا۔ جب قرآن کا قاری میرے عزیزوں زمین پر بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، اللہ اس کے قرآن کو توجہ کے ساتھ سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرا نام لیا، فرمایا قرآن کی برکت سے اللہ نے تیرا نام لیا۔ حضور سامنے بیٹھ گئے اپنے یار کو، اللہ اکبر، قرآن کے خادم کو حضور نے ممبر پر بٹھا دیا، اپنی چادر مبارک بچھائی، فرمایا اللہ کہہ رہے سے بینہ سورہ بینہ کی تلاوت جب میرے عزیزوں انہوں نے سنانی شروع کی، صحابہ اکرام نے ابی بن کعب سے کہا اللہ کے بندے حضور کا حال تو دیکھ، کہا یہ قرآن ہے، کسی کی تلاوت کے اوپر کسی کی آواز پہ مار ہوئے گی، کسی کی آواز کی پرسکون ہونے پر، میرے عزیزوں پرسرور ہونے پر ابا روئے گا، استاد واہ کرے گا۔ کتنا مقدروں والا قاری قرآن ہے جس کی تلاوت کو سن کر امام الانبیاء رو رہا ہے۔ 57 کی جنگ آزادی کے اندر اللہ اکبر، پوری دنیا کا کفر افغانستان سے بڑا، امریکہ سے بڑا حملہ کرنے کے لیے افغانستان پہ جیسے اترا ویسے پوری دنیا کا کفر آیا تھا۔ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے گئے، دریا بر کر دیے گئے۔ اس وقت ایک مرد قلندر تھا جس کا نام انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تھا۔ اللہ اکبر، جو ہر 8ویں دن آمنہ کے لال محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جسے اللہ زیارت کرایا کرتا تھا، مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو موشن لگ جاتے، بار بار باتھ روم میں آنا جانا ہوتا، لوگ سمجھ جاتے کہ اس ہفتے حضرت انور شاہ کشمیری کو حضور کی زیارت نہیں ہوئی، پریشانی کی وجہ سے ان کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ کتابیں دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ جب انگریز نے دارالعلوم دیوبند کی لائبریری پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی نہیں، 1 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 40 مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ ان کتابوں کو جلا دو، میرے پاس لکھنے والوں کو بٹھا دینا، 15,000 کتابیں مجھے زبان نہیں یاد ہے، ساری کی ساری میں اپنی زبان سے بول بول کے لکھوا دوں گا۔
تو اللہ جل شانہ نے بہت سہولتیں عطا فرما دی۔ اے قرآن کے وارثوں، کبھی اپنے آپ میں شرمندہ نہ ہونا، کبھی اپنے آپ کو بے بس نہ سمجھنا، کبھی اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھنا۔ میرے عزیزوں، یہ قرآن کے وارثوں کے لیے آمینہ کا لال جناب محمد مصطفیٰ رو رو کر ان کی حفاظت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے گیا ہے۔ جہاں قرآن کریم میں نماز کا حکم ملے گا، روزے کا حکم ملے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ملے گا، سود کے حرام ہونے کا حکم ملے گا، شراب کے منع ہونے کا حکم ملے گا، وہی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ امریکہ جیسے کروڑوں اسلام کے دشمن آ جائے، قرآن والے اور اللہ کے قرآن کا قیامت کی صبح تک کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ اکبر، سننے چاندی کی حفاظت کا ذمہ تمہارے پاس ہے۔ خدا کا قرآن، قرآن پڑھنے والوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے۔ اگلی بات آپ کو بتاؤں گا، ایمان تازہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، اگر کوئی چور حضر رستے میں مل جائے، کوئی ڈکیتی ہو جائے، میرے عزیزوں یوں کر کے بندوق تان لے، کہتا جان زیادہ عزیز ہے، مان لے جا۔ واہ قرآن والوں تمہارے کیا کہنے، نبی کے فرمان والوں تمہارے کیا کہنے، صحابہ کے غلاموں تمہارے کیا کہنے۔ جب کوئی اسلام کا دشمن حملہ کرتا ہے، خبردار، جان لے جا، جان دے دیں گے، ختم نبوت کی چوکی داری نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لیے، بچوں کو یتیم کروا لیا، لیکن اسلام کی عزت کے اوپر کوئی دھبا آنے نہیں دیا ہے۔ آئے دن تم اخباروں میں پڑھو گے، آئے دن میرے عزیزوں تم موبائل فیس بک پہ دیکھو گے، ذریعہ معاش سے تنگ آ کر، روٹی سے تنگ آ کر میرے عزیزوں 4 بچوں کے گلے پہ چھرا پھیر دیا۔ میرے عزیزوں 1400 سال سے لے کر اب تک تاریخ گواہ ہے، میرے عزیزوں سوکھی روٹیاں کھا کر اللہ کا قرآن پڑھایا، میرے عزیزوں پانی والی دال کھا کے اللہ کا قرآن پڑھایا، چرپائیوں کو چھوڑ کر زمین پر ٹھنڈے برج میں سردیوں میں لیٹ کر اللہ کا قرآن پڑھایا۔ لیکن میرے عزیزوں اللہ کے قرآن کی برکت سے اتنا حوصلہ ملا، اتنا بڑا جگرہ مل گیا، میرے عزیزوں کوئی موچل، کوئی خطیب ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے روٹی کی وجہ سے اپنی جان اللہ کے نام پر، جس نے روٹی کی وجہ سے اپنی جان حرام قربان کر دی ہو، حرام طور پہ جس نے موت حاصل کر لی ہو۔ میرے عزیزوں بے وفا نظر نہیں آئیں گے، بلکہ تمہیں گلی گلی میں قرآن کا وفادار نظر آئے گا۔ اپنے آپ کو میرے بچوں مایوسی کے ماحول سے نکالنا، رب اکبر کی قسم ہے، کوئی جیبوں میں پیسہ اٹھائے پھرتا ہے، تم اپنے سینوں میں 24 گھنٹے قرآن کو اٹھائے پھرتے ہو۔ کتنا بڑا اعزاز ہے فقیروں اور امیروں کے بچوں کے سینوں کو اللہ نے قیامت کی صبح تک قرآن کی صندوقڑیاں بنا دیا ہے۔ مولانا مجھے بتاؤ در صاحب کہ آپ چال کا پڑھتے ہو، آپ رات کو کھڑے ہو کے مصلے پہ روتے ہو، مولانا مجھے آپ بتاؤ آپ کے مدرسے میں 13 بچے پڑھے جنہیں الف لام میم سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک پورا آتا ہے، جب یہ بچے پگڑیاں باندھ کے دستار بندیاں کرا کے جب میرے عزیزوں گردان کر کر اس مدرسے کی 4 دیواری سے باہر نکلتے ہیں، بتاؤ نہ اماں باز آئی، نہ ابا باز آیا، نہ رشتہ دار باز آئے، نہ پھیری والے، نہ چاول والے، نہ بریانی والے، ہر ایک نے میرے عزیزوں قرآن والے کے سینے پر حملہ کیا ہے۔ ایک مہینہ بچہ مدرسے سے باہر نہیں جاتا، میرے عزیزوں قرآن سینے سے نکل جاتا ہے۔ المیہ یہ نہیں، پریشانی یہ نہیں میرے پیارو کہ ہمارے بچے قرآن نہیں پڑھتے، مصیبت یہ آ گئی کہ پڑھے ہوئے بچوں نے قرآن پاک بھلا دیا ہے۔